کے سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر قرارداد۔ یہ ایوان شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہان حکومت کی کونسل کے 23ویں اجلاس کے کامیاب انعقاد پر صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف جنہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی، حکومت پاکستان، کابینہ اور پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، سابق اسپیکر صاحبان انکلوڈنگ اسد کیسر صاحب جنہوں نے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ، چین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے میں، ان کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان SCO کے اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے مکمل حمایت کے عزم کے اظہار کو سراہتا ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ 27 سال بعد پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم جیسا کوئی بڑا ایونٹ کامیابی سے منعقد ہوا۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ ایوان حکومت کو سفارتی محاذ پر ملنے والی کامیابیوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ SCO سربراہی اجلاس سے پاکستان کا مثبت تشخص ابھرا ہے۔ SCO سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد سے پاکستان کو علاقائی تجارت، امن اور استحکام کو فروغ ملے گا۔ یہ ایوان شنگھائی تعاون تنظیم کے خطے میں سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور سلامتی کے مسائل پر اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ پاکستان کے خطے کا اہم اور متحرک ملک ہے۔ خطے کے اہم علاقائی اور سلامتی کے مسائل پر SCO کانفرنس میں پاکستان کا مضبوط موقف پاکستانی قوم کی ترجمانی ہے۔ یہ ایوان حکومت پاکستان، وزارت خارجہ، وزارت اطلاعات، وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول پولیس، رینجرز اور پاک فوج کے شنگھائی تعاون تنظیم SCO سمٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے اہم کردار کو بھی سراہتا ہے۔ یہ ایوان SCO کانفرنس کے موقع پر وفاقی دارالحکومت کو خوبصورتی سے سجانے، مہمانوں کا خیر مقدم کرنے اور پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے تمام حکومتی اداروں کی خدمات کو سراہتا ہے۔ یہ ایوان SCO سربراہی سمٹ میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کی پاکستان آمد سے لے کر ان کی رخصتی تک جن اداروں اور آفیشلز نے اپنے فرائض سر انجام دیے، ان سب کو پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. آپ اب بات کرنا چاہیں گے، اس کے بعد موسیٰ گیلانی صاحب نے بھی امینڈمنٹ کے اوپر کافی کام کیا، وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، پھر میں نوید صاحب کو دوں گا۔ جی عطا صاحب، یہاں پہ ایک لمبی چوڑی تقریر کی گئی، رول آف لا کی بات کی گئی اور اتنا حوصلہ نہیں کیا گیا کہ جب آپ نے بات کی ہے تو اس کا جواب سننے کی بھی سخت رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ مگر یہی مسئلہ ہے کہ انٹالرنس ان کے منشور کا حصہ ہے کہ انہوں نے کبھی برداشت نہیں دکھائی، کبھی دوسرے کے موقف کو سننے کی بھی انہوں نے ہمت نہیں کی کہ دوسرے کا موقف بھی سن لیا جائے۔ جناب اسپیکر، اس ملک کی سیاسی روایات جس کے آپ بھی امین ہیں اور آپ ان سیاسی روایات کو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ اس ملک کی سیاسی روایات ایک بہت ہی صاف شفاف دریا کی طرح تھیں جس کو زہر آلود کیا گیا ہے ایک منظم کیمپین کے ذریعے۔ آج یہاں پر بات کی گئی ٹالرنس کی، سیاسی روایات کی، برداشت کی، رواداری کی۔ آپ کو ان کی تقریر میں کبھی بھی فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا ذکر نہیں ملے گا، یہ کبھی اس پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک ان کو آفر ایکسٹینڈ کی گئی کہ آپ APC میں شریک ہوں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے فلسطین کے اوپر APC میں شرکت کی۔ آج الحمدللہ ایک NGO کے ساتھ مل کے حکومت پاکستان نے انتظام کیا
ہم نے امدادی سامان غزہ بھجوایا، لبنان بھجوایا، مگر انہوں نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ان کے منشور کا حصہ نہیں ہے۔ جب بات آئے گی زیک گولڈ سمتھ کی تعریف کریں گے، باہر بیٹھ کر بھی کریں گے، ملک کے اندر بھی کریں گے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آرمی چیف کے خلاف تو بات ہوگی، ایجنسیوں کے خلاف بات ہوگی، سیاستدانوں کے خلاف بات ہوگی، سیاسی لیڈروں کے خلاف بات ہوگی۔ ایک ٹویٹ اس جماعت کا زیک گولڈ سمتھ کے خلاف دکھا دیں جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ اسرائیل کی حمایت کی، فلسطینیوں کے خلاف ٹویٹ کی اور کہا کہ ہم فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دیں گے، اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کا کوئی تعلق واسطہ ہے جو قائم ہے آج تک۔ ایس سی او کے اوپر مجھے بتائیے، جو پرائم منسٹر اس ملک میں آئے ان 12 ممالک سے، اس کو سیبوٹاج کرنے کی منظم سازش کس سیاسی جماعت نے کی؟ یہ ان کی روایات ہیں کہ 9 مئی کا حملہ ہو تو یہ شہیدوں کے مجسموں کو مسمار کر کے زمین پہ گرا کر ٹھڈے مارتے ہیں۔ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کی بات ہو تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، اور جب فلسطین پہ ان کو بلایا جائے تو یہ انکاری ہوتے ہیں کہ فلسطین پہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارا دوسری طرف بہت تعلق ہے، رشتہ داری ہے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ ایس سی او آ رہی ہے، خدا را پاکستان کے تشخص کی بات ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہے، تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ آدھی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد پہ لشکر کشی کرنی ہے، ہم یہ ایس سی او نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس رب کے کرم سے ایس سی او بہت کامیابی سے پاکستان نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وہ سیاسی روایات ہیں، ہم اور پیپلز پارٹی، ہماری ایک تلخی کی پوری تاریخ ہے، ہماری سیاسی مخالفت کی تاریخ ہے، مگر مجھے فخر ہے کہ اس مخالفت کے اندر سیاسی دشمنی نہیں تھی، اس مخالفت میں بھی رواداری تھی، سیاسی روایات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ محترمہ کی شہادت ہوئی، سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسپتال پہنچے اور وہاں موجود رہے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہم لازم سمجھتے ہیں۔ مگر ایک لیڈر آیا، اس نے کیا کہا کہ ان کی تقریبات میں کوئی نہ جائے، ان سے ہاتھ کوئی نہ ملائے، ان کی خوشی غمی میں شریک نہ ہو۔ سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدلنے کا جو اس ملک میں ریت ڈلی ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈالی، اور آج لمٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری شرافت کو، ہماری رواداری کو ہمیشہ ہماری کمزوری سمجھا گیا۔ 2013 کے الیکشن میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کرین سے گر جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ وہاں موجود تھے جب میاں نواز شریف نے اپنی الیکشن کیمپین معطل کی اور انہوں نے کہا ہمارا سیاسی مخالف زخمی ہوا ہے، ہم اپنی الیکشن کیمپین بھی معطل کرتے ہیں اور ہم جا کے اس کی تیمارداری بھی کریں گے۔ پوری پارٹی کو لے کر گئے اور شوکت خانم اسپتال میں جا کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی تیمارداری کی۔ الیکشن ختم ہوئے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا، خود چل کے بنی گالا گئے اور کہا کہ خان صاحب الیکشن ختم ہو گئے ہیں، آپ ہار گئے ہیں، ہم جیت گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے، اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے ہم مل جل کے اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ کمزوری سمجھا گیا۔ جو لیڈر چاہتا تھا کہ اس ملک میں وہ روایات قائم رہیں اور سیاستدان آپس میں بات چیت کریں اور مل کر اس ملک کو آگے لے کر چلیں، اس لیڈر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کی اہلیہ بستر مرگ پر تھی اور ایک فون کال کی اجازت دینے کی گوارا نہیں کیا انہوں نے۔ جناب اسپیکر، یہ آج خواتین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹنے کی روایت اس ملک میں کس نے ڈالی تھی؟ کیا فریال تال پر کسی کی بہن نہیں تھی جس کو آدھی رات کو، چاند رات کو اسپتال سے جیل میں بھیجا گیا؟ کیا مریم نواز شریف کسی کی بیٹی نہیں تھی جس کو باپ کے سامنے جھوٹے کیس میں دوسری باری گرفتار کیا گیا؟ کیا شہباز شریف کی بیٹیاں جن کے گھروں کے گھیراؤ کیے گئے، جن کو مقدمات میں ملوث کیا گیا، علیم خان صاحب کی فیملی پر پرچے دیے گئے، جہانگیر ترین کی فیملی پر پرچے دیے گئے، کیا وہ کسی کی بہنیں بیٹیاں نہیں تھی؟ کیا جب رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈالی جا رہی تھی کیا کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ اس کا بھی خاندان ہے، اس کی بھی ایک بیوی ہے، اس کی بھی ایک بیٹی ہے؟ تب کہہ رہا تھا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا۔ جناب اسپیکر، میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں
کہ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کی والدہ انتقال کر گئیں اور احتساب عدالت کے جج کو آرڈر تھے ان لوگوں کے جو ملک سے بھاگ چکے ہوئے ہیں. وہ ایک مرزا ہوتا تھا, میں نے کہتے تھے یہ بھاگ جائیں گے, آپ لوگ رہ جائیں گے. یہ اس طرح کی سیاسی دشمنی مت ڈالیں. والدہ کی میت پڑی اور جج صاحب کہتے میں جرا کر کے رہوں گا کیونکہ اوپر سے آرڈر تھے. آج جو یہ یہاں پہ چیخ کے کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو سیاست کے اندر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, مجھے بتا دیں, یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دی ہیں, اس کے ساتھ کی ایک مثال بھی آپ کے پاس ہو تو میں تقریر ختم کر کے چلا جاتا ہوں. انہوں نے تمام حدیں پار کی, تمام لمٹس پار کی, اور کون سا رول آف لا اور کون سا کانسٹیٹیوشن اسی کرسی پہ بیٹھ کے اسمبلیوں کو تحلیل کیا, آئین کو بھی پامال کیا, قانون کو بھی پامال کیا, اور اس ملک میں یہ روایت ڈالی کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر پرچے ہوں, ان کو عدالتوں میں لے کر جایا جائے. آج جو یہ آپ نے مظلومیت کی داستان سنی تو مجھے یہ بتایا جائے جو کے پی کے میں انہوں نے اپنے لوگوں کو خود اغوا کر کے بند کیا ہوا ہے اور یہاں پہ مظلومیت کا پرچار ہو رہا ہے, تو کیا وہ ان لوگوں کو آپ نے خود بند نہیں کیا ہوا؟ آج جو یہ بینچز خالی ہیں, کیا پولیس نے, رینجر نے خالی کرائے ہیں, ہم نے خالی کرائے ہیں؟ انہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے بلکہ کل ایک دھمکی ہمیں اس پیغام دیا کہ اگر ہمارے لیڈر سے کسی نے غداری کی تو ہم جلاؤ گھیراؤ کریں گے, ہم اس کا جینا دھوبر کر دیں گے. جناب اسپیکر, ٹائم آ گیا ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ قائم کی جائے. اور ہم ان کو سمجھاتے تھے, علی محمد خان صاحب بیٹھے پوچھیں, جب یہاں مراد سعید بولتے تھے یا یہاں پہ شہزاد اکبر بولتے تھے, ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ خدا را ہم نے یہ بہت تلخی دیکھی ہے ماضی کی, ہم نے اور پیپلز پارٹی نے, MQM نے, اس بات کو ختم کیا جائے. مگر تب انات تھی, تکبر تھا, اقتدار کا نشہ تھا. تو آج یہ جو جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ممبرز کے ساتھ یہ ہو گیا, ممبرز کے ساتھ وہ ہو گیا, آج آپ بھی بیٹھے ہیں, آپ ان کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں, ان کے گریونسز کو ریڈریس بھی کرتے ہیں, مگر انہوں نے ہمیشہ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھا. انہوں نے اس دور میں, وہ سیاہ ترین دور تھا 2018 سے 2022 کا, آج جو SCO ہوئی ہے, میں واپس موضوع کی طرف آؤں گا. تھوڑا چاہتا تھا کہ ان کو آئینہ بھی دکھایا جائے کہ ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا اور یہ بہنوں بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کیا کرتے تھے, اور انتقامی سیاست کے اندر جو انہوں نے آخری حد تک گئے ہیں, اس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی. تو SCO کا جو انعقاد ہوا ہے, یہی تھے جو دوسرے ملکوں میں جا کے کہتے تھے کہ ہم آپ کی ثقافت کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں, آپ کی تاریخ کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں, آپ کے ملک کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں, اور پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کیا, مشرق بھی ناراض کیا, مغرب بھی ناراض کیا. آج ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان میں 12 وزرائے اعظم آئے ہیں, پاکستان کے خطے میں کردار کو بھی تسلیم کیا ہے, پاکستان کی تعریف بھی کی ہے, اور پاکستان کی عالمی تنہائی الحمدللہ ختم ہو کر رہی ہے. یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا, یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ SCO کا اجلاس کامیاب کیسے ہو گیا. تو خدا را ہم بدترین سیاسی انتقام کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے میثاق معیشت کی بات انہی بینچز سے کی تھی. جناب اسپیکر, آپ گواہ ہیں, یہی کھڑے ہو کے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ پوری فرنٹ لائن جیلوں کے اندر ہے. یہ عمر ایوب صاحب کی کرسی سے لے کر علی محمد خان صاحب کی کرسی تک تمام لوگ جیلوں میں تھے, یہ پوری فرنٹ لائن یہاں سے غائب تھی. پھر بھی وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم میثاق معیشت کرتے ہیں اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر, اس قوم کے مستقبل کی خاطر. مگر تب انات ہی تکبر تھا, اور آج جب پاکستان ترقی کر رہا ہے, 8.8 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں, مہنگائی 6.9% ہے, سنگل ڈیجٹس میں آ گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ 17.5 ہے, فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہے ہیں, ایکسپورٹس کے اندر 14% اضافہ ہو چکا ہے, IT ایکسپورٹ 3.2 بلین کے اندر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں. میں یہ اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ کوئی سیاسی لیڈر, کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے, اور جس دن یہ کوئی سمجھ لے کہ کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا ہے تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاست کرے. یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے, یہ ملک ہے تو یہ وزارتیں ہیں, یہ ملک ہے تو یہ ایوان ہے. تو جناب اسپیکر, SCO کے کامیاب انعقاد پر
पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो बैनुल अक़वामी सतह पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है उससे इंशाअल्लाह ताला हमारी इकनॉमिक सिचुएशन भी बेहतर होगी।